ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بڑھ پاتے. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کچھ کر پاتے. ہم روزانہ سوچتے ہیں کہ یار آج سے یہ کروں گا وہ کروں گا, اپنا رخ سیدھا کروں گا, گناہوں سے باہر آؤں گا, اللہ کے ساتھ تعلق سٹرونگ کروں گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر سے یہ دنیا ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہے, پھر سے نفسانی خواہشیں, چاہتیں, لذتیں حاوی آ جاتی ہیں, پھر سے کمزور پڑ جاتے ہیں. اس کا ایک ریزن تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم حالات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم اس دنیا کو جنت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہم انسان ہیں اور انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے, کبھی بھوک سے, کبھی خوف سے, کبھی آپ کی تجارت کے مال کو کم کر کے, وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان کی اپنی پرسنل خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے, اسے اگر لوگ ملے تو اچھے ملے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت اچھی لگژری لائف ہو. انسان یہ چاہتا ہے کہ جتنا میں نے اس دنیا میں رہنا ہے, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 100 سال, میں اچھے سے رہوں, میں کمفرٹیبل رہوں, کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی دکھ میرے قریب نہ ہے. اب انسان کی اپنی چاہت تو یہ ہوتی ہے, آپ کی بھی یہ ہے نا, یہی آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہے, یہی تو وائرس ہے جو ہمارے اندر انسٹال ہوا ہے. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ نہیں, میں تمہیں ایسے نہیں رکھ سکتا, یہ دنیا ہے. اگر میں تمہیں یہاں اس دنیا میں وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر دوں جو تم چاہتے ہو تو پھر تمہارا اس دنیا سے دل لگ جائے گا, جو کہ میں نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے اور میں انسان کو دھوکے کے حوالے نہیں کر سکتا. میں نہیں چاہتا کہ انسان اس دھوکے کی وجہ سے اپنی آخرت کو لات مار دے. اس لیے اللہ کہتے ہیں نہیں, میں تو آپ لوگوں کو اتنا کمفرٹیبل نہیں رکھ سکتا ہوں لیکن اس دنیا میں رکھنا نہیں چاہتا. کیونکہ اگر میں اس دنیا میں تمہیں ویسے رکھوں جیسے کہ تم چاہتے ہو, ایک جادو کی چھڑی دے دوں, تم جب چاہے, جو چاہے, جیسا چاہے, اور وہ ہوتا رہے, زندگی تمہاری ویسی چلتی رہے, تو پھر کیا ہوگا کہ تمہیں دنیا تو ملے گی لیکن آخرت سے غافل ہو جاؤ گے. تم مرنا نہیں چاہو گے, تم عبادت کی نیڈ کو فیل نہیں کر پاؤ گے, تم میری طرف نہیں آ پاؤ گے. اب مجھے ایک بات بتائیں, لیٹس سپوز اگر فرعون یار میں ہر مثال میں اس فرعون کو رگڑتا ہوں. اگر فرعون ایک بھکاری ہوتا, اگر فرعون کے پاس کپڑے نہ ہوتے پراپر طریقے سے پہننے کے لیے, وہ کوئی بادشاہ نہ ہوتا, عام بندہ ہوتا, خود کسی کے ظلم کے انڈر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا, اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوتے, اس کے پاس دولت نہ ہوتی, شہرت نہ ہوتی, وہ بادشاہ نہ ہوتا, فقیروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا اور اپنے حالات سے تنگ ہوتا اور مارا دھر بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا. ایسے فرعون کو اگر تم لوگ کہو کہ میرے پاس تمہارا ایک سولوشن ہے, وہ کہے گا بتاؤ, میں تو خود زندگی سے تنگ ہوں, میں تو ڈھونڈی سولوشن رہا ہوں. اگر تم اسے کہو کہ ایسا کرو, اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھنا سٹارٹ کر دو, اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ, تو کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد ایک بہت بڑی لگژری لائف دے گا. اس کے بعد تمہارے پاس ایک ایسی دنیا آئے گی جدھر تم جو چاہو گے وہ ہوگا. تو عین ممکن ہے کہ وہ کہے کہ یار ویسے بھی دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں, تو آؤ یہ آخرت تو بنا لوں. لیکن اس کے پاس آؤ جلال تھا, اس کے پاس غرور تھا, اس کے پاس تکبر تھا, اس کے پاس میں تھی, پاور تھا, اتھارٹی تھی. تو وہ جب یہ سنتا نا یہ بات کہ تمہارا ایک رب ہے, تو اس کی جو اندر کی اکڑ تھی نا وہ چیلنج ہو جاتی. وہ کہتا ہے دنیا پر حکمرانی میں کر رہا ہوں اور کوئی بندہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھی کوئی رب ہے. تو رب کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر رب کی بات ماننی پڑتی ہے. جب آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہو نا کہ آپ کسی کے غلام ہو, آپ کسی کے نوکر ہو, ٹھیک ہے, آپ کسی کے ٹکڑوں پر پلتے ہو, تو پھر آپ اس کے حکم ماننے کے پابند بھی ہو جاتے ہو. فرعون یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوا. فرعون نے کہا نہیں, میں ہوں, میری بادشاہت ہے, زندگی اور موت کے فیصلے تو میں کر رہا ہوں, رزق بھی میرے اختیار میں, غریب میرے پاس آتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں اور میرے سامنے روتے ہیں, التجائے کرتے ہیں, اور میں ان کو پرووائڈ کر رہا ہوں, میں ان کا رب ہوں, میں ان کو پالتا ہوں. یعنی کہ لگژری لائف اکثر انسان کو غافل کر دیتی ہے, انسان کو مصروف کر دیتی ہے. بل گیٹس کو دیکھ لو, ایلون مسک کو دیکھ لو, بہت دولت ہے ان کے پاس لیکن سٹل وہ دنیا کما رہے ہیں. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر ہماری نسلیں بیٹھ کے کھائیں نا تب بھی ختم نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود کما رہے ہیں. اس کے باوجود ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا سوچیں اپنے آپ پر, اپنے ایمان پر, وہ اپنے عقیدوں پر سوچیں. غافل ہے نا, دولت تو کما رہے ہیں لیکن آخرت نہیں کما پا رہے. دنیا اس سے خوش ہے, دنیا اس کی تعریف بھی کر رہی ہے, لیکن اللہ کی نظروں میں ان کی کیا ویلیو ہے؟ اللہ سے اپنا تعلق نہیں بنا پا رہے وہ, تو دنیا کا تعلق تو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا ہمیں. اللہ نے کہا ہے کہ دوست کے کام نہیں آئے گا, ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئے گی, اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گا. وہاں تو ہر بندہ اپنے حساب کتاب دے رہا ہوگا. سو اینی ہاؤ ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کر